الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون. ونصدق أن محمدًا عن المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى الذي بشر به إمام المرسلين صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. اما بعد، میرا سفر میری قسمت ہے، انتخاب نہیں. میں تھک چکا ہوں. میرا سفر میری قسمت ہے، انتخاب نہیں. میں تھک چکا ہوں مگر بیٹھنے کی تاب نہیں. میں ایک قطرہ سہی، میں ایک قطرہ سہی، پر مجھے حقیر نہ جان. اگر میں موج میں آیا میرا جواب نہیں. قابل احترام مرشدین کرام، معزز دانشوران قوم و منتظمین جلسہ، بزرگوں، پس پردہ خواتین اور میرے اولو العزم نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان کنونشن، اس کے انعقاد پر میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جس عنوان کے تحت یہ کنونشن رکھا گیا کہ اجتماع عیسیٰ و مہدی ناممکن ہے، اس پر برادرم حضرت محمد نعمت اللہ خان صوفی صاحب نے ایک مدلل اور جامع تقریر، خیالات، ایک مواد قوم کے حوالے کیا ہے. اس پر میں انہیں خاص طور پر، شخصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ برادر محترم نے علم اعداد کے ذریعے ایک
زبردست چیلنج عالم اسلام کے سامنے رکھا ہے کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امان فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی من اہل بیتی فی وسطها، وسط کے معاملے میں جو اختلاف یا جو انتشار پایا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، اس کو انہوں نے میلاد امام مہدی کی سن و ہجری سے ثابت کر دیا کہ اگر روئے زمین پر کوئی خلیفۃ اللہ امام مہدی ہوگا تو وہ صرف اور صرف سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہوں گے۔ نہ اب ثبوت کی ضرورت ہے، یہ عنوان، یہ موضوع خود بخود ختم ہو گیا۔ اور اس فقیر کو آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت ملی ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے کہ مہدویت عین اسلام ہے، مہدویت عین اسلام ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی تقریر میں اپنی بات کی دلالت کے لیے قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دوں گا، چونکہ میرا یہ عقیدہ وہ ایمان ہے کہ جب بھی میں قرآن کی قرأت کے لیے قرآن جیسے عظیم مصحف کو کھولتا ہوں تو سب سے پہلے میں تصور میں اپنے مرشد اعظم آقا و مولا سید الشہداء شاہ قندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک سے ملتجی ہوتا ہوں کہ آقا آپ کا یہ ارشاد مبارک ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ قندمیر الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر لفظ سے، ہر کلمے سے، ہر حرف سے ثبوت مہدی دے سکتا ہے۔ آقا آپ کا غلام قرآن کھول رہا ہے، میری شرح صدر فرمائیے تاکہ کم سے کم آپ کا یہ غلام جب بھی بات کرے ثبوت مہدی میں تو قرآن کے حوالے کے ساتھ بات کرے۔ تو آئیے اسلام، مہدویت، اسلام، میں ایک بات پہلے واضح کر دوں کہ مہدویت اور اسلام دو الگ نہیں ہیں۔ اسلام ہی کو مہدویت کہا جاتا ہے اور مہدویت ہی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اسی اسلام کی دعوت کے لیے پروردگار عالم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور ان سب میں آخر میں رب ذوالجلال نے اپنے حبیب باعث تکوین کون و مکان رحمتا للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب یہاں سے اسلام اور غیر اسلام کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ عالم اسلام سے میرا سوال ہے، اور بدر الدجا منوری اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے۔
اسلام اور غیر اسلام، ہم مہدوی، ہم مصدقان امام مہدی اور وہ غیر مصدق، ان کا اسلام ہمارا اسلام، اگرچہ کہ وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، عالم اسلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کب سے مانتے ہیں؟ سوال ہے کہ عالم اسلام میں بسنے والے زمین پر مسلمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کب سے مانتے ہیں؟ یہ در حقیقت اس وقت سے نبی اور رسول مانتے ہیں جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 40 برس پورے ہو گئے، یعنی محمد الرسول اللہ کو یہ اس وقت سے نبی مان رہے ہیں جب محمد 40 برس کے ہو رہے ہیں، اعلان نبوت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا اسلام، ہمارا اسلام ہم کب سے مانتے ہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ کو نبی اور رسول کب سے مانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم عہد میثاق سے محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، جس کی دلیل قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم انبیاء سے اقرار لے رہا ہے، قال اقررتم واقصتم على ذلكم عسری قالوا اقررنا۔ تمام انبیاء عہد میثاق سے محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کی نصرت و تائید کا وعدہ رب ذوالجلال کے حضور لے رہے ہیں، اور اس آیت کے ثبوت میں محمد الرسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا، الآدم بین الماء والتین، کنت نبیا الآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی منزل میں تھے۔ تو طے ہو گیا، ان کا اسلام ہے اعلان نبوت کے بعد محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا اسلام ہے محمد الرسول اللہ اول ما خلق اللہ، نوری کی شان رکھنے والے عہد میثاق سے نبی اور رسول ہیں۔ اب دعوت اسلام کی تیاری ہو رہی ہے، دین کا کام، اس کا آغاز آقا نامدار احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلام کی تیاریاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ان کے مؤرخ، ان کے محدث، ان کے سیرت نگار، ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ خود لکھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکے میں مولود ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ قرب مکان ہے، اس کے باوجود آپ غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں۔ اسلام، مہدویت، عین اسلام، آپ سمجھیے خدا کے لیے، آپ اپنے عقیدے اور ایمان کو سمجھیے، ہمارا اسلام کیسا اسلام ہے۔ محمد الرسول اللہ
غار ہرا میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ غار ہرا میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں. ان کو پتا نہیں، کیونکہ انہوں نے محمد کو نبی کب سے مانا؟ اعلان نبوت کے بعد سے مانا. ہم کب سے مان رہے ہیں؟ عہد میثاق سے مان رہے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں کہ ہمارا محمد غار ہرا میں عبادت نہیں بلکہ ذکر اللہ کر رہا ہے. فرائض ولایت میں ایک اہم فریضہ ذکر اللہ. ابتدا ہو رہی ہے دعوت اسلام کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کی تیاری کر رہے ہیں تو بنائے مہدویت سے کر رہے ہیں، ذکر اللہ سے کر رہے ہیں. اور گھر بار چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، جہاں شور و غل مشرکین مکہ نے مچائے رکھا ہے، غار ہرا کا انتخاب کیا اور کہا کہ یاد رکھو ذکر اللہ کے لیے عزلت عن الخلق بھی ضروری ہے. تو گویا ہمارے نبی بنائے مہدویت غار ہرا میں رکھ رہے ہیں. محمد الرسول اللہ مہدویت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ پہلے اللہ کا ذکر کرو، ذکر کے لیے عزلت عن الخلق ضروری ہے. پھر اس کے بعد آیت کا نزول ہوا. قرآن مجید قلب محمد الرسول اللہ پر نازل ہو رہا. قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کی آیت نازل نہیں ہوئی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی آیت نازل نہیں ہوئی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والی آیت نازل نہیں ہوئی. پھر کیا نازل ہوئی؟ تو آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے. یعنی پہلی آیت قرآن ذکر اللہ پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کا نام پڑھو، اللہ کا نام پڑھو. یہ مہدویت ہے، یہ اسلام ہے جو میرے آقا و مولا دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرائض ولایت میں آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں، عزلت عن الخلق اور ذکر اللہ کا آغاز ہو رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے. اعلان نبوت ہوا. لوگ کہتے ہیں اعلان نبوت ہوا، مگر میں کہتا ہوں کہ بظاہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کا اعلان کیا. آپ مجھے بتائیے، آپ کے مورخ، آپ کے مصنف، آپ کے سیرت نگار، بتائیے کہ محمد الرسول اللہ نے اعلان نبوت کے بعد کب اور کہاں کسب کیا ہے؟ ارے نادانو، وہ اعلان نبوت نہیں تھا، وہ اعلان ترک دنیا تھا. اور آج آپ ترک دنیا کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیشن ہے. معاف فرمانا، یقیناً ہم اس کی پوری ذمہ داری کے آج علمبردار نہیں رہے. ترک دنیا کا فریضہ بہت اہم اور اعلیٰ ایک منصب کا نام ہے، لیکن ہم عشق مہدی میں، عقیدت میں ہی صحیح، ترک دنیا کر رہے ہیں. آپ مذاق اڑانے والوں، ایک دن ترک دنیا کر کے بتا دو.
اچھا ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತವು उस बयान से करता चलो कि हजरत अल्लामा अबुल इरफान कुंदमीर मुनव्वरी ये फरमाते हैं तर्क दुनिया दरअसल तर्क खुदी का नाम है। और उन्होंने दलील में हजरत मूसा की वो बात को भी बयान फरमाया कि मूसा ने कहा रब्बी अरिनी, मूसा लन तरानी का जवाब आया मैं देखना चाहता हूं, तू देख नहीं सकता। इसी तू के खात्मे का नाम तर्क दुनिया है। आप महदवियत का सबूत कुरान से पूछे, कुरान कहेगा आपको। आप कुरान मजीद की तिलावत करें, सारा कुरान दुनिया की मजम्मत कर रहा है, तुम्हें वो आयात क्यों नजर नहीं आती? सारा कुरान कह रहा है दुनिया खलील है, दुनिया खराब है, दुनिया छोड़ दो, तो तुम्हें वो आयात नजर नहीं आती। तुम कहते हो ये तर्क दुनिया माज़ल्ला रुहबानियत है, हरगिज ऐसा नहीं है। खलीफतुल्लाह महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने जो फराइज़े विलायत हमारे सामने बयान किए हैं वो दरअसल मुकम्मिल कुरान मजीद की 6666 आयात का एक मजमुआ है। पूरे कुरान पर अगर आप अमल करना चाहते हैं तो फराइज़े विलायत इमाम महदी पर आप अमल कर लें तो सारे कुरान पर आपका अमल हो जाएगा। जिक्रुल्लाह के ताल्लुक से सारा कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। कितनी आयात सारा कुरान जिक्रुल्लाह पर मुश्तमिल है। क्या ये इस्लाम से हटकर है? मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, नौजवानों को यह बावर करवाया जाता है कि तुम्हारे पास शिर्क बिदअत है। क्या शिर्क बिदअत है हमारे पास? क्या जिक्रुल्लाह शिर्क है? क्या जिक्रुल्लाह बिदअत है? क्या उज़लत अनिल खल्क शिर्क व बिदअत है? तो फिर वो कुरान में जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुक्म दिया जा रहा है वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, क्या है? ये शिर्क है, ये बिदअत है। बड़ा अजीब मौका आ जाता है, बाज मौकों पर हमारे असलाफ की सुन्नत नहीं रही कि इनके मुकम्मिल तौर पर पोस्टमार्टम किया जाए, वरना खुदा की कसम इनका वो पोस्टमार्टम हो सकता है कि इनकी नस नस बाकी नहीं रहेगी। ये हमें शिर्क बिदअत का दर्स दे रहे हैं। पहले ये बताएं इनका वजूद, इनकी तहरीक खुद बिदअत है। हमारी महदवियत तो कहां से है? गारे हिरा से है। तुम तो नजद से आए हो, 2.5 को दीदार नहीं हुआ, एक पैगंबर वक्त होने के बावजूद तुमको कैसे दीदार होगा? तो जिस तरह यूसुफ और याकूब का सजदा सजदे ताजीमी आप कहते हैं वो उनकी शरीयत है, हम भी कहते हैं कि दीदार खुदा जो मूसा को नहीं हुआ वो मूसा की शरीयत है, वो मूसा का मामला है। हम मोहम्मदी है, हमारा मोहम्मद ख्वाब कौसैनी और अदना की मंजिल पर जाकर रब को देखा। रब ने इंसानों पर एहसान किया कि सूरे नज्म में बयान फरमा दिया
اللہ اللہ. حدیث ہوتی تو یہ بڑے بڑے محدثہ فوراً کہہ دیتے یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، اس کا راوی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اللہ نے کہا میں دیدار کے لمحات کو کسی انسان کی روایات کا محتاج نہیں کروں گا، میں خود راوی رہوں گا اور قرآن میں بیان کروں گا. ما زاغ البصر وما طغى میرے نبی کی شان ہے. ہمارا دین عین اسلام، ہمارے محمد نے دیدار خدا مقام قاب قوسین پر کیا اور امت کے لیے تحفہ معراج بھی لایا اور کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم عبادت اس طرح کرو کہ تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ تصور رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. تو مہدوی کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے اسلاف، ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف بغیر دیدار خدا کے نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کے ہم امتی ہیں. ہمارے نبی قاب قوسین پر دیدار کیا ہے، ہم امتی غلام محمد زمین پر خدا کا دیدار کرتے ہیں تصدیق مہدی کی بنا. قدم بوسی، بخاری ان کے بخاری، مسلم ان کے مسلم، امام بخاری امام مسلم، ہر بات کا ثبوت، ہر بات. اچھا طے کر لیا نا آپ نے طے کر رکھا ہے جو بخاری جو مسلم وہ مانیں گے، طے ہے. تو پھر امام بخاری کی امام مسلم قدم بوسی کر رہے ہیں. راوی الحمدللہ کوئی مہدوی نہیں ہے، تمہارے اپنے راوی ہیں. اب بخاری کو مانتے ہو، مسلم کو مانتے ہو تو اب سے قدم بوسی شروع کر دو. ہمارے پاس بخاری مسلم اپنی جگہ محدث، ہمارے لیے ہمارا امام معصوم عن الخطا خلیفۃ اللہ کافی ہے. آپ بخاری کی بات کر رہے ہیں. امام بخاری نے اپنی صحیح کے علاوہ ایک کتاب المفرد بھی تحریر کی ہے. ان کو کیا کہوں میں، یہ بھی ایک میرے لیے مسئلہ ہے. غیر مخلد کہوں ممکن نہیں. پوچھیں گے آپ کیوں؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے. بدر الدجا منوری کو کیا ہو گیا کہ ان کو غیر مقلد کہنے میں ہچکچا رہا ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ابن قیم کے مقلد، یہ ابن جوزی کے مقلد، یہ ابن تیمیہ کے مقلد، یہ محمد ابن عبد الوہاب کے مقلد، یہ صدیق حسن خاں کے مقلد، یہ امام مسلم کے مقلد، یہ امام بخاری کے مقلد، یہ حضرت عمر کے مقلد، یہ حضرت علی کے مقلد، یہ تمام اصحاب رسول کے مقلد. تو پھر کیسے غیر مقلد؟ پھر کیسے غیر مقلد؟ آپ کہیں گے نہیں ایسا کرو، اہل حدیث کہہ لو. کیوں کہوں اہل حدیث؟ میں اہل حدیث بھی نہیں کہہ سکتا. اہل حدیث کہنے میں بھی مجھے عار ہے. دلیل پوچھیں گے تو تمہارے بخاری، تمہارا امام بخاری جس کے تم مقلد ہو لیکن کہتے نہیں، یہ تمہاری کمزوری ہے، اس کا مسئلہ تمہارے ساتھ ہے. تمہارے بخاری کہتے ہیں کہ امام مہدی کے متعلق تمہارے بخاری نے یہ نہیں کہا ہے کہ امام مہدی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے. اس پر آپ نے مدلل تفصیلات کو سماعت کیا ہے. اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو دیگر صحاح میں جو معتبر روایات اور صحیح احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہے کہ وسط امت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو پہلے تمہارا حق بنتا تھا کہ تم مہدی کی تصدیق کرتے. اور بھی بہت سی چیزوں کا یہ انکار کرتے. اب بتائیے کیا کہوں؟
اب بتائیے کیا کہوں؟ تو کہیں گے جانے دو، کم سے کم وہابی کہہ لو. مجھے وہابی کہنے میں آر ہے، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی، نجد کے تعلق سے پہلے آپ واقف ہو جائیں. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، جب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ مسلسل شام اور یمن میں برکت کی دعا کر رہے تھے تو انہیں توجہ دلاتے ہوئے یہ کہنے لگے، کہنے والے کہ نجد کے بارے میں بھی آپ دعا فرمائیں، تو سرکار دو عالم نے دعا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ وہ تو زمین زلزال اور فتنوں کی زمین ہے. اسی نجد کو آج ریاض کہتے ہیں جو سعودی کنگڈم کا کیپٹل ہے. اسی کے ایک مقام عینہ میں یہ محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوا. تو پتا چلا نہ میں وہابی کہوں گا، نہ غیر مقلد کہوں گا، نہ اہل حدیث کہوں گا. میرے محمد کے الفاظ ہیں کہ تم فتنی ہو، تمہیں میں فتنی کہوں گا. تم کو قدم بوسی پر بات کرنی ہے، میں احادیث کے انبار لگا دوں گا کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کب کب کس نے قدم بوسی کی ہے، اس کے بعد کس نے قدم بوسی کی ہے. پھر ہمارے فرائض ولایت میں ہجرت از وطن، اس پر کہا جاتا ہے یہ ہجرت از وطن. ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ہجرت کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں. اب آپ مجھے بتائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہجرت کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. رسول مکرم اپنی ہجرت کے تعلق سے فرما رہے ہیں، ورنہ مکے سے مدینہ خود آقا دو عالم ہجرت فرما رہے ہیں. ہجرت فرما رہے ہیں یا مہدویت کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہوتی کہ رسول مکرم کے بعد ہجرت منع ہو جاتی تو حضرت بلال مدینے سے شام کی طرف ہجرت نہیں فرماتے. صحابہ روک لیتے، بلال ابھی تو ہمارے آقا پردہ فرمائے ہیں اور تم بدعتی ہو گئے. کہا بلال مبارک ہو، تمہاری قسمت میں مقدر میں اللہ نے ہجرت رکھی ہے. کہیں گے کہ وہ بلال تھے. اچھا بلال تھے، یہ بلالوں کو کیا ہے، بات کا مذاق اڑانا آتا ہے. حضرت علی مدینے سے کوفہ ہجرت فرما گئے. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کی شان رکھنے والا علی شیر خدا، وہ اسرار اور رموز ولایت سے واقف، وہ محمد الرسول اللہ کا تربیت یافتہ شیر خدا مدینے سے کوفہ ہجرت کر رہا ہے تو پورے اختیار کے ساتھ کر رہا ہے. ورنہ حضرت علی کہہ دیتے کہ نہیں ہجرت بند ہو گئی ہے. حسین مدینے سے کربلا کیا کر رہے ہیں؟ تفریح کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. ہجرت از وطن ہی تو فرما رہے ہیں. میں کتنے اصحاب رسول کی بات کروں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کو ہجرت سے الرجی کیوں. یہ فتنی، یہ بدعتی ایک نیا مشغلہ نکالے، 40 دن کا چلہ، 4 مہینے کا چلہ، چھلا. میرا سوال ہے
ضعیف حدیث سے صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، ضعیف کی بات کر رہا ہوں۔ ضعیف حدیث سے آپ ثابت کر کے بتا دے کہ سرکار دو عالم نے 40 دن 4 ماہ 4 دن 21 دن کے چھلوں کی اجازت کب کہاں کس کو دی ہے؟ ہجرت سے اسلام پھیلا، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت از وطن کی ہے تو ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ یہ چھلے نہیں کیے، یہ چھلے آپ کے ہیں، اس کا ہمارے اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جو اسلام ہمارا ان الدین عند اللہ الاسلام کا اسلام ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ ساتھ کیوں جوڑ دیا چھلے والوں کو؟ یہ چھلے والوں کو یہ فتنیوں کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ دونوں ایک ہی چٹے بٹے ہیں، اس لیے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اب آئیے، ہجرت از وطن کیا یہ غیر اسلامی ہے؟ کیا یہ شرک و بدعت ہے؟ اگر شرک ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ طے کر کے آ جائیں۔ ہم پورے یقین کے ساتھ آپ کہیں گے نہیں، یہ عشر مال کی محبت، اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے مسجد نبوی کے منظر کو کبھی تصور میں لیا ہے؟ مسجد نبوی کا منظر کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ دائرے، یہ دائروں کی اصطلاح، یہ دائروں کا قیام، یہ بدعت۔ آپ کہیں گے بدعت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا دائرہ محمد الرسول اللہ نے یثرب کی زمین پر مدینہ منورہ میں قائم کیا۔ تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، بات کو ذرا سمجھیں۔ یہ جو گھما رہے ہیں، پلٹا رہے ہیں، بڑے مزے کی بات ہے، بہت بڑے رواب سے کہتے ہیں ہم پلٹ گئے۔ اچھا، دوسرے لفظوں میں میں کہوں اوندھے ہو گئے، یعنی اتنا تو احساس تھا، جب تک ادھر تھے سیدھے تھے، خود کہہ رہے ہیں پلٹ گئے۔ اب ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے بہرے ہیں۔ اور آپ کس کو سمجھانے چلے ہیں؟ آپ فرمانا، آپ کس کو سمجھانے چلے ہیں؟ یہ ابو جہلی ہے، یہ محمد کی نہیں مانے۔ قلب محمد پر ابو جہل کے سامنے قرآن نازل ہوتا تو تسلیم نہیں کیا۔ 1400 سال کے بعد اس کے لوگوں کو آپ کہیں گے یہ مانو یہ مانو۔ میں تو کہتا ہوں ان کو چھوڑ دو، یہ بیچارے ہیں، ازالے کی ضرورت ہے۔ مقابلہ برابر والوں سے ہوتا ہے، مقابلہ برابر والوں سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کب سے برابر ہو گئے؟ یہ کب سے برابر ہو گئے؟ ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اور نہ مقابلے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں سدھر جائیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام مہدویت عین اسلام۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا منظر مسجد نبوی، آج حالات بہت پرآشوب، لیکن آپ ذرا منظر کشی اس منظر کو اپنی نگاہوں میں لائیں تو کیا محسوس ہوگا؟ دائرے کی بنا محمد الرسول اللہ مدینہ منورہ میں رکھ رہے ہیں۔ کیسا دائرہ ہے؟ کیا یہ جو آج مسجد نبوی آپ کو دکھ رہی ہے کیا ایسی تھی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مسجد نبوی کی تعمیر بدعت ہے،
یہ مسجد نبوی کی تزئین بدعت ہے، یہ ہم نہیں کہتے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود تمہارے علماء کہتے ہیں کہ مسجدوں کی تزئین، تعمیر و تزئین نو اور اس کو سجانا یہ بدعت ہے۔ یہ تمہارے فتوے ہیں، تمہارا کلام، ایسی نہیں تھی، دائرہ تھا، وہ دائرہ ذہن میں رکھیے آپ، کیا دائرہ تھا؟ مسجد کہا گیا۔ مسجد کیوں کہا گیا؟ کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ دائرے محمد، کھجور کے درختوں کا چھت، کچی مٹی کی دیواریں، فرش نہیں ہے۔ بڑے زمانے کے بعد ایک چراغ آیا اس دائرے میں، ایک چبوترا ہے، اس چبوترے پہ اصحاب صفا ہیں، اس دائرے سے متصل حجرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پردہ اس پر ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ اصحاب صفا، صاحب دائرہ محمد الرسول اللہ، کیسا منظر ہے، تصور کرے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مرشد کا دائرہ ہے، ایک بزرگ مہدی بھی کا دائرہ ہے اور فقراء کی جماعت ہے۔ کیسا لباس ہے! آج فقراء کا مذاق اڑاتے ہیں، فقراء خود بھی ذمہ دار ہے مذاق بننے کے۔ فقراء بھی اپنی عظمت کو خیال میں رکھیں، چبوتروں اور ہوٹلوں کو آباد نہ کریں۔ فقراء، اتنا ماڈرن زمانہ ہے، آج بھی آپ دیکھیے کبھی فقراء کس حالت میں نظر آتے ہیں، شیروانی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے لباس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے رومال اور ان کے شملے یا پگڑی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسی فقیری نظر آتی ہے۔ ماڈرن زمانے میں بھی الحمدللہ کچھ تو باقی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اسی فقراء کی جماعت کا تصور آپ مسجد نبوی کے صفا کے چبوترے پر کریں۔ ابو ہریرہ بھی ہیں اس میں، نحیف و کمزور، ناتواں، بہت سے دیگر اصحاب ہیں، لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے طعام نہیں ہے، فاقے کر رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ میں سیرت النبی کا مطالعہ کر رہا ہوں یا کسی مہدوی دائرے کی تاریخ کو پڑھ رہا ہوں۔ دائرے میں، محمد الرسول اللہ کے دائرے میں کہیں سے اللہ دیا کچھ آ جاتا۔ دیکھو آپ، مانتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کے سامنے کچھ پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ آج بھی اس ماحول میں بھی گھر میں کبھی آپ اچھا پکوان کر لیتے ہیں، بعض تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو روزانہ اپنے دائرے کے اپنے مرشد کو اپنی غذا سے ایک حصہ اللہ دیا کا بھیجتے ہیں۔ مسجد نبوی کا منظر بھی یہی تھا۔ اصحاب رسول میں چند متومل تھے، باقی سب فقراء ہی فقراء ہے۔ مہدویت ہی مہدویت مدینے کی گلیوں میں نظر آ رہی ہے۔ کٹورا دودھ کا آ جاتا سب فاخوں سے ہے تو محمد الرسول اللہ اس کی تقسیم فرما دیتے، سویت فرما دیتے۔ کم ہوتا تو کبھی اپنی نبوت کا اعزاز استعمال کرتے ہوئے معجزے کے طور پر سب کو سیراب بھی کر دیتے۔ آنے کے بعد کیا ہوتا؟ مسجد نبوی دائرے خاتم النبیین میں کچھ بھی غذا آتی تو تقسیم فرما دیتے اللہ کے رسول۔ یہ عشر کہہ لے تو آپ کو کیا تکلیف؟ آپ پہلے زکات تو صحیح کر لو پہلے اپنی پوری۔ آپ
زکات تو صحیح کر لو، پھر ہمارے پاس آؤ. عشر، یہ نئی بات نظر آتی ہے. مسجد نبوی و سیرت محمد سے جو واقف ہوگا، خدا کی قسم بدر الدجا منوری پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ مہدویت پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا. محمد الرسول اللہ کی سیرت ہی کا تو نام مہدویت ہے. آپ کو اعتراض ہے، ہمارے ہر مسئلے پر اعتراض ہے. آپ کلچر کو الگ رکھیں. میں ذرا کلچر پر بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نوجوانوں کو کلچر سے بہکا کر عقیدے و ایمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس بدعت، یہ بدعت. جواب معاف فرمانا، میرا اپنا ایک نظریہ ہے. کب تک جواب دیں گے؟ سب سے پہلا سوال ہے میرا یہ، کب تک جواب دیں گے اور جواب کس کو دیں گے؟ ان کی تو آپ جانتے ہیں اصلیت. اب اپنے کو آپ جواب نہ دیں. اور آج جو کتاب کی رسم اجرا جواب کے نام سے یہاں پر رونما کی گئی ہے، معاف فرمانا، یہ کنونشن سے قوم کا کوئی متفقہ جواب نہیں ہے. یہ قوم کا کوئی متفقہ جواب نہیں ہے. یہ ایک شخصیت و انفرادی جواب ہے. ورنہ عوام یہ سمجھے گی کہ اس کنونشن میں یہ کتاب ایک جواب کی شکل میں آئی ہے تو قوم اس سے متفق ہے. نہیں، یہ انفرادی جواب ہے. اور یہ انفرادی جوابات اپنی تاریخ اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتی ہے. میں کہنا نہیں چاہتا، مگر ایک پیغام، ایک میسج آپ ضرور رکھیں کہ یہ کتاب قوم کا جواب نہیں ہے، منفرد ایک شخصیت کا جواب ہے. جواب دیں گے. کب تک جواب دیں گے؟ کس کو جواب دیں گے؟ ارے جواب کا وقت ختم ہو گیا. قرآن میں کہاں ہے؟ پلٹ کر پوچھ سکتے ہیں یہ سوال کہ تمہارے مہدی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ کہنا آپ بھی تو مہدی کے قائل ہیں. جہاں جہاں آپ کے مہدی کا ذکر ہے وہاں وہاں ہمارے مہدی کا ذکر ہے. نوجوان دوستو، قوم میں جو اویئرنیس کی بات کی جا رہی ہے وہ آپ اپنے اندر ایک دینی شعور و جذبہ پیدا کریں. اپنے عقائد کو مضبوط و مستحکم کریں. آپ کو ڈرایا جاتا ہے بخاری سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے امام ہیں امام محمد ابن یحییٰ زحیلی. امام محمد ابن یحییٰ زحیلی کیا کہتے ہیں؟ اترکو بخاری، اترکو بخاری، بخاری کو چھوڑ دو، بخاری کو چھوڑ دو. آپ کو بتاؤں انہوں نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا ہے. ایک وقت ایسا آیا امام بخاری کے خلاف جب بات ان کے مسلک سے یا ان کے مذہب سے نہیں ملتی رہی تو انہوں نے نیشاپور میں ان کا جینا مشکل کر دیا. اتنا بڑا محدث، اتنا جلیل القدر محدث کیا دعا کرتا ہے پتا ہے آپ کو؟ اللہ سے امام بخاری دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھ پر یہ زمین تنگ ہو گئی ہے، تو مجھے موت عطا کر دے. ان کو نہیں بخشے یہ لوگ. آپ کہیں گے آج کا نوجوان پیس ٹی وی کا مرید ہے. پیس ٹی وی، ڈاکٹر ذاکر نائک کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کلپ میں توڑ موڑ کر پیش کیا گیا. بڑا مسئلہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کو ماننا حرام ہے.
وہ بیچارے کی آواز ایسی ہے، ماننا اور مانگنا کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا مانگنا حرام ہے، لوگوں نے سنا ماننا حرام ہے، جو اندر تھا وہ باہر آیا اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ سے مانگنا حرام نہیں بلکہ جائز ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب میں قرآن کی مانوں یا ان کی مانوں؟ گناہ بندہ کرتا ہے، خدا اور بندے کا معاملہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنے نفسوں پر زیادتی کیے ہو تو اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر رسول مغفرت کر دیں گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ ارے اللہ نے گنہگار کی مغفرت در محمد سے جوڑ رکھی ہے، تم مانگنا حرام کہتے ہو؟ ہم بتاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بڑی تفصیلات ہے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے ہمارے عقائد کا، طلب دیدار خدا، فرائض ولایت میں ایک اہم بات ہے دیدار خدا۔ دیدار خدا پر بہت ہنگامہ۔ میں نے پہلے ہی اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ ہمیں ہنگاموں سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم دراصل محمدی ہیں۔ ہم نے قرآن کھولا، سورہ نجم سامنے آئی، اللہ رب العزت نے دیدار کی کیفیات کو بیان کیا۔ اب ہمیں کوئی مزید اشکال نہیں کہ ان مادی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ نے خواب قوسین پر اللہ کا دیدار کیا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ روحانی جسم، روحانی یا خواب میں نہیں، بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا اطلاق جسم اور روح پر ہوتا ہے۔ ہمارا محمد اپنے جسم اور روح کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ قاب قوسین پر پہنچا اور مادی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ اب ہمارا مہدی آ کر کہے کہ میں خدا کو دکھانے آیا ہوں، تو ہم تو کہیں گے کہ مہدی آیا ہی خدا کو دکھانے، یہ مہدی رفع یدین کرانے نہیں آیا، یہ مہدی سینے پر ہاتھ باندھوانے نہیں آیا، یہ مہدی آپ کو چیر کر خدا کے سامنے کھڑا ہونا سکھانے نہیں آیا، ہمارا یہ مہدی چلے کرانے نہیں آیا، ہمارا مہدی کسی پر بہتان لگانے نہیں آیا، ہمارا مہدی تو بس صرف اس لیے آیا کہ خدا کو بندے کو دکھا دے۔ کیوں آپ سوال کریے، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے مقصد تخلیق سے واقف نہیں ہیں، ہمارے مہدی نے ہمارے مقصد تخلیق کو مکمل کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، اسکرین ذرا بلیک ہو جاتا ہے، اسکرین بلیک ہو جاتا ہے، آپ کو ان کا فیس نظر نہیں آتا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ وہاں سے آواز دیں گے میں فیس ٹائم پر ہوں، آپ نظر نہیں آ رہے، یہ یہاں سے کہیں گے میں بھی ہوں، آپ نظر نہیں آ رہے، نہیں کہہ دو نہیں دکھتا، نہیں آپ کہیں گے نیٹ ورک پرابلم ہے۔
नेटवर्क वीक है, हम इंडिया में हैं, हमारे पास नेटवर्क वीक रहता है। अच्छा, फेस टाइम पर अगर आपके दीदार नहीं हो रहे हैं तो नेटवर्क वीक हो गया। अरे यहां ईमान का नेटवर्क वीक हो गया तो खुदा नजर नहीं आ रहा है। इस नेटवर्क को मजबूत करिए। ये ईमान का नेटवर्क जितना कवी होगा उतना खुदा क्लियर नजर आएगा। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन अपनी असलियत, अपनी मारिफत को कभी ना छोड़ें। और याद रखें, दीनी अवेयरनेस में तलबे दीदार खुदा इमाम महदी ने हम पर फर्ज किया है। महदी माऊद अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह है, हमें एतराज नहीं है। हमारे इमाम ने कहा ये फर्ज है, ये फर्ज है, ये फर्ज है, हमने तस्लीम कर लिया। आपको हमारे पर क्या मसला है? आपको क्यों एतराज है? आपके एक इमाम कहते हैं कि वितर की नमाज वाजिब है, एक कहते हैं सुन्नत है, एक कहते हैं फर्ज है। हमने कभी एतराज किया? हमने कभी इख्तिलाफ किया? अरे आप मुज्तहिदों को मानते हो तो कोई मसला नहीं, हम खलीफतुल्लाह को मानते हैं और वो बहुक्म खुदा कह रहा है कि बंदे को हुक्म हुआ है कि तुमको ये बताए कि ये फर्ज है, ये फला है, तो क्यों हम इनकार कर दें? अजीजान मोहतरम, नौजवान दोस्तों, माहौल को बदलो। खुदा की कसम, नौजवान जो बहरा रवी पर जा रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। घर के हर घर से तकरीबन 10 या 20 कदम पर मस्जिद होती है, वहां नहीं जाते। ताज्जुब होता है, आज कार्ड्स खेलने बाई एयर गोवा जाते हैं। 10 कदम पर मस्जिद है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह कहा जा रहा है, तो आप नहीं आ रहे हैं, आप जुआ खेलने के लिए गोवा जा रहे हैं। और मैं बहुत कुछ कह सकता हूं नौजवानों, मेरा भी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। सुधर जाओ, समझ जाओ, ये बेदीनी तर्क कर दो, वक्त का तकाजा है। खवातीन से मैं अदबन एक गुजारिश करता हूं, मेरा मकसद हरगिज तनकीद तबसरा नहीं, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। आजकल एक नया ट्रेंड, नया फैशन हिजाब का चल रहा है। स्कार्फ, मैं स्कार्फ बांध रही हूं, मैं हिजाबी हो गई। यकीनन हिजाब पर्दा इस्लाम में औरत पर फर्ज है। हिजाब की पाबंदी खवातीन पर फर्ज है, लेकिन हिजाब उसके बाद का लिबास, जरा उस पर तवज्जो दीजिए। हवाजिब आईब्रोज बना रहे हैं, आईब्रोज बनाने वाले को अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आईब्रोज बनाना तर्क करे, फिर हिजाब बांधे, लिबास सही करे, फिर हिजाब बांधे। शरीयत में सिर्फ हिजाब ही नहीं रह गया है, बहुत कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक पर आ जाएं। खवातीन अपने बच्चों की तरबियत व परवरिश पर तवज्जो दे। आज माफ फरमाना, जो माहौल हमारे महल्ले का है, जो हमारे माशरे का जो माहौल है, बड़ा परागंदा होता जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी खवातीन पर भी आती है और मर्द हजरात पर भी आती है। हम सब उसमें शरीक हैं, लेकिन हम चूंकि इमाम महदी के मुसद्दिक हैं, तो हम अपने आप को संवारें, सुधारें। आप नमाज पढ़ने लग जाइए, आप जिक्रुल्लाह करने लग जाइए, आप अपने आप में जिंदगी गुजारने लग जाइए। आप अल्लाह अल्लाह करिए, आप अल्लाह अल्लाह करिए, कोई आपको नहीं बहकाएगा, कोई पलटाएगा नहीं आपको।
اور ایک پھر اعتراض کہ مرشدین جواب نہیں دیتے، مرشدین جواب نہیں دیتے، سارا ٹوکرا آ کے آخر میں مرشدین پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، آپ نے مرشدین سے کب سوال کیا ہے؟ آپ سوال کریں، ہم جواب دینے تیار ہیں۔ آپ آئیے، ہم سے سوال کریے، ہم جواب دیں گے۔ آپ سوال نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ خود کیا سدھاریں گے۔ ارے سدھاریں گے یا نہ سدھاریں گے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنا کام تو کریے، آپ آئیے سوال کریے، ہم جواب دیں گے۔ آپ سوال نہیں کرتے اور اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دیتے۔ دوستو، اپنے مرشدین سے تعلق کو مضبوط کریے، مستحکم کریے، اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ آپ اگر ایسا چلیں گے دیکھتے ہوئے تو پھر آپ کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ آپ جب تک ان سے کنیکٹ نہیں ہوں گے، جب تک ان سے آپ تعلق پیدا نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے، یہ ایک فون ہی لے لیجئے آپ، یہ ایک فون ہے، اس میں سم کارڈ بھی ہے، اس میں یہ ایکٹیویٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کنیکٹ نہیں ہوتا۔ کیوں کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ سرور ڈاؤن ہے۔ یہی حالت ہے ہماری۔ ہم مرشدین سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریے، ہمارا سرور آٹومیٹک کام کرے گا اور ہمیں اللہ نظر آئے گا۔ نوجوان دوستو، میں بار بار یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہم نہ جھگڑے کے قائل ہیں اور نہ جھگڑا چاہتے ہیں۔ ہم امن سے ہیں، ہم امن سے بات کرتے ہیں، اور ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم شیطان پر بھی لعنت بھیجنے میں ذرا سی کوتاہی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، تو ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو آباد رکھیں۔ اور مہدویت عین اسلام ہے، آپ اسی اسلام پر رہیے۔ آپ کو فرائض ولایت میں کوئی بات اختلافی نظر آتی ہے، اشکالی نظر آ رہی ہے، آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے، تو آئیے آپ مجھ سے سوال کریے۔ آپ خدا را سیرت محمدی کو دیکھیے، آپ قرآن کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا عمل، ہمارا فعل عین اسلام ہے، اور یہی ہماری مہدویت ہے اور یہی اسلام ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ آپ بھی کہنا سیکھ لے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ لکم دینکم ولی دین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔